اسرائیلی پولیس نے مسجد اقصی پر اس وقت حملہ کیا جب مسلمان فجر کی نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ اسرائیلی پولیس نے مسجد میں موجود افراد پر سٹین گرنیڈ اور ربر کی گولیاں چلائیں، جس سے متعدد افراد زخمی ہوئے۔ نمازیوں نے حملے سے بچنے کے لیے خود کو مسجد کے اندر بند کر لیا۔ مسجد کے اندر بنائی گئی ویڈیوز میں اسرائیلی پولیس کو مسلمانوں کو لاٹھیوں سے مارتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں جس میں اسرائیل نے بیت المقدس کے تقدس کو پامال کیا، بلکہ اس سے پہلے کئی بار اس طرح کے سانحے پیش آ چکے ہیں۔ ان تمام معاملات میں جہاں اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، وہیں آرگنائزیشن آف اسلامی کوآپریشن نے بھی خاموشی ساتھ رکھی ہے۔ اس آرگنائزیشن میں 57 مسلم ممالک شامل ہیں، جس کا مقصد مسلم ممالک کو درپیش مسائل کو حل کرنا ہے، مگر یہ آرگنائزیشن مسلم ممالک میں موجود کسی بھی مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے، چاہے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ مسجد اقصی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم انہیں اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی شامل ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شہر سے واپسی کے وقت صخرہ اور باراک باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے نماز ادا کی تھی۔ یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ اس کے علاوہ دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا اور مسجد کو گرجا بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا۔ محراب اور مسجد کو بھی دوبارہ تعمیر کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے 16 جنگیں لڑیں۔ اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف یہودیوں کی دشمنی تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ مدینہ کے یہودیوں نے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شورشیں اور سازشیں کی، ان سے تاریخ اسلام کا ہر طالب علم آگاہ ہے۔ گزشتہ 14 صدیوں سے یہود نے مسلمانوں کے خلاف بالخصوص اور دیگر انسانیت کے خلاف بالعموم اپنا سازشی رویہ رواں رکھا ہے۔ 20ویں صدی کے حادثات و سانحات میں سب سے بڑا سانحہ مسئلہ فلسطین ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ مسئلہ پیدا کر کے گویا اسلام کے دل میں خنجر گونپ رکھا ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے یہودیوں نے ہزاروں سال سے فلسطین میں آباد فلسطینیوں کو ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کر دیا اور انہیں کیمپوں میں نہایت ہی ابتر حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا۔ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی۔
महराब में मौजूद मिंबर भी नजर आतिश हो गया, जिसे सलाहुद्दीन अयूबी ने फतह बैतुल मुक़द्दस के बाद नस्ब किया था। दरअसल यहूदी इस मस्जिद को हैकले सुलेमानी की जगह तमीर करदा इबादतगाह समझते हैं और इसे गिराकर दोबारा हैकले सुलेमानी तमीर करना चाहते हैं। हालांकि वो कभी भी बजरिया दलील इसको साबित नहीं कर सके कि हैकले सुलेमानी यहीं तमीर हुआ था। गुज़श्ता नصف सदी से ज़ायद अरसा के दौरान इसराइली यहूदियों की जारहाना कार्रवाइयों और जंगों में हज़ारों लाखों फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद, ज़ख्मी या बेघर हो चुके हैं और लाखों अफराद मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर या आस पास के मुल्कों में कैंपों के अंदर काबिल रहम हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा बजाय इसके कि मज़लूम फ़लस्तीनियों का साथ दे, इसराइल की पुश्तपनाही कर रही है। तकरीबन 4 अरब के करीब आबादी रखने वाले मुस्लिम ममालिक इसराइल के आगे बेबस और मजबूर दिखाई देते हैं और इस उम्मीद पर हाथ धरे बैठे हैं कि अल्लाह ताला ही गैबी नुसरत अता फरमाए, जबकि इनको कौन समझाए कि अल्लाह ताला की नुसरत उन लोगों के साथ होती है जो फ़ज़ाए बदर पैदा करते हैं।